السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کو جب اقتدار سے یا جس دن اقتدار سے نکالا گیا تھا اس کے بعد ابھی تک پاکستان کے جو حالات ہیں یہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور اب جو خبر آئی ہے وہ انتہائی چونکا دینے والی یہ خبر ہے۔ ایئرپورٹ بند، ریڈ زون جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اب آپ نے ایک تو ایئرپورٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے ٹی وی کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ نواز شریف نے اب ایک ایسی بڑی غلطی کر لی ہے جس کے بعد حالات اس طرف جا رہے ہیں جس طرف حالات جانے سے پہلے جو ہے وہ بندے کو توبہ توبہ جو ہے وہ کرنی چاہیے، چونکہ نواز شریف ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اقتدار کی خاطر پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کروانے میں اعلی کار بنے۔ ان کو حکومت ملنے کے لیے یہ لندن سے پاکستان آئے، انہوں نے جو کردار ادا کیا، جو کردار انہوں نے نبھایا، اچھی بلی چلتی ہوئی عمران خان کی جو حکومت ہے اس میں جو ان کا کردار ہے وہ مولانا نے، ان کے اتحادی نے خود ہی پھوڑ دیا ہے۔ اور اب پاکستانی میڈیا کے اوپر جو خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں یہ خبریں انتہائی خطرناک ہیں، اور جس رستے کے اوپر نواز شریف نے اس ملک کو ڈالا ہے وہ خطرہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کو کیوں سیل کیا گیا ہے، اور ایمرجنسی کی جو بعض گشت ہے یہ اب کیوں دکھائی دے رہی ہے، یہ کیوں سنائی دے رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے، جو الیکشن کروایا گیا ہے، وہ الیکشن کے بارے میں پہلے دن سے جب سے الیکشن کی ڈیٹ آئی تھی آپ کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ بھائی الیکشن کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی الیکشن کے بعد حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، استحکام آئے گا، اور الیکشن بیسیکلی جب حکومتیں یا قومیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ بھائی افراتفری ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے مسائل کو کون حل کرے گا، پھر عوام بیلٹ کے تھرو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ یہ حکومت کرے اور ہمیں ان مسائل سے نکالے، اور دنیا بھر میں انتخابات جو ہیں وہ سٹیبلٹی لے کر آتے ہیں۔ اور اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی الیکشن سٹیبلٹی لے کر آنے کا نام ہے، لیکن جو انتخابات پاکستان میں کروائے گئے ہیں ان میں جنہوں نے یہ کروائے ہیں یا جیسے بھی ہوئے ہیں، جانے انجانے میں جس نے بھی جو کام کیا ہے اس کا صرف ایک ہی مطلب یہ ہے کہ بھائی مسلسل 2 سال سے پاکستان کے حالات کو جان بوجھ کر جانے انجانے میں ایسے جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ اب سب جو لوگ ہیں ان کی جو نیت ہے اس کے اوپر شک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پہلے پاکستان میں یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ الیکشن ہو ہی نہیں رہے، اور یقین کرو وزیر اعظم کو لوگ پوچھ رہے ہیں 3 دن پہلے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ حالات تھے ان انتخابات کے، اور یہ کیوس، یہ افراتفری یہ کس نے پھیلائی تھی؟ تو اس کا سمپل یہ جواب ہے غیر جمہوری طاقتوں نے، جو شاید پہلے پیچھے بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، ان کا دل کیا ہو کہ بھائی مشرف کے بعد اب 12-13 سال ہو گئے ہیں، انف خیر، سیولین نے جو بھی تیر مارنے تھے وہ مار لیے، اب پھر ہمیں اقتدار دو، باری مطلب اپنی جو باری ہے شاید اس کے لیے یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو الیکشن کے بعد وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جو سٹیبلٹی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی۔ آپ نے نواز شریف کو اقتدار دینا تھا تو دے دیتے، تو جان بوجھ کے ایسا کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ الیکشن کے بعد ہر سیاسی جماعت سوائے نون لیگ کے اور سب جماعتیں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر اور نون لیگ کو چھوڑ کر، مولانا، پی ٹی آئی، سب سیاسی جماعتیں جن جماعتوں کو نوازا گیا ہے ان کے علاوہ سب جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، اور یہ احتجاج اس قدر جو ہے وہ سنگین ہے کہ بھائی آپ کا لاہور بند ہو گیا تھا،
آپ کا اسلام آباد بند ہو گیا تھا، ریڈ زون جو ہے وہ سیل ہو گیا تھا، اور ایک ایمرجنسی کی سچویشن تھی، دفعہ 44 آپ کو لگانا پڑا، اور یہ فل فلیج کال نہیں تھی پی ٹی آئی کے احتجاج کی، اور نہ ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ احتجاج کیا تھا۔ یہ ایک انڈیویجول پریکٹس تھی، ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایکسرسائز تھی، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے نکلے ہیں۔ جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں پیر بغارہ، انہوں نے ایک میسو جو ہے وہ دھرنا دیا اور پروٹیسٹ کیا، اس کی فوٹیجز ہم نے بھی دیکھی، اور پاکستان کی موجودہ تاریخ میں اتنا بڑا میسو کراؤڈ پی ٹی آئی بھی اکٹھا نہیں کر پائی جتنا انہوں نے کیا، اور وہاں پر انہوں نے مارشل لا کی بات کی ہے۔ اور اب حامد میر صاحب، اب پاکستان کے ٹاپ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی میڈیا کے اوپر یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی حالات اچھے نہیں ہیں، نون لیگ کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آ چکا ہے کہ بھائی اب وہ بھی حکومت لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ سید عمران شفقت ہیں، جن کو پرو نون لیگ کو پرو اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اب ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کمشنر پنڈی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد طاقتور حلقے جو ہیں وہ بھی ہل کر رہ گئے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں اللہ نہ کرے پاکستان میں ایمرجنسی کی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بہت بڑے حد تک بڑھ چکے ہیں، اور شاید آپ کو یا مجھے اس قدر یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھائی یہ نواز شریف کے ایک بلنڈر نے پاکستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جو ایک للی لنگڑی جیسی تیسی ایک جمہوری حکومت یا ایک جمہوریت پاکستان میں چل رہی تھی، اب اس کا جو گلا ہے وہ بھی گونٹا، وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ گونٹا جا رہا ہے۔ اور پہلے حالات یہ ہیں کہ شہباز شریف کی جو حکومت تھی، اور ہر جرنلسٹ اس بات کے اوپر متفق ہے، ہر پولیٹیکل اینالسٹ، ہر بندہ اس کے اوپر متفق ہے کہ بھائی غیر جمہوری طاقتوں کا اب پاکستان کا جو اقتدار ہے اس میں جو شیر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، انہوں نے بہت بڑی سپیس لے لی ہے، اور یہ ایک طرح کا ہائیبرڈ سسٹم ہے جو کہ سول سپریمیسی کے سراسر خلاف ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نگران حکومت میں ملک کو کون چلا رہا ہے؟ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پیچھے بیٹھ کر حکومت چلاتے ہیں، وہ اب باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان میں حکومت چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک مانگے تانگے کی ظاہری ہی صحیح جیسی کیسی بھی حکومت جس میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن شاید یہ جو عزازی وزیر اعظم، دکھاوے کا پپٹ وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ بھی پاکستان میں نہ رہے، اور اس کا جو سراسر ذمہ ہے وہ نواز شریف کے اوپر جاتا ہے۔ پروٹیسٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو کمشنر پنڈی کی پریس کانفرنس ہے اس کو بھی کچھ لوگ جو ہیں ادھر سے جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں کہ شاید کچھ طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ وہ طاقتیں جو پہلے یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان میں انتخابات ہوں، اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو انتخابات ہو گئے ہیں ان کو ہی اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے کہ ان کو کوئی مانے نہ، کوئی سیاسی جماعت حکومت نہ لے، جس طریقے سے نون لیگ اب منع کری ہے، پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ تو حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں، جانے میں یا انجانے میں، اگین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بڑے سیریس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے غیر جمہوری ادوار میں وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو یا پھر مشرف اور ضیاء کے مارشل لا ہوں، وہ لوگ جو آسانی سے غیر جمہوری طاقتوں کی اعلی کار یا ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، انہوں نے اب دوبارہ یہ آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں کہ بھائی آ جائیں آپ۔ وہ رحیل شریف صاحب کے بارے میں لگا تھا ایک وہ بینر، جانے کی باتیں اب جانے دو، تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ بھائی انہی کے کسی خیر خواہ نے یہ بینرز لگائے تھے، جانے کی باتیں اب جانے دو۔ تو شاید اب یہاں پر بھی پھر کوئی ایسا کوئی مائنڈ بنا رہا ہے۔ ویسے تو آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جن لوگوں نے ملاقات کی ہے
یا وہ امریکہ گئے تھے، وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی وہ بڑے جمہوری جنرل ہیں، ان کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض پولیٹیکل شخصیات اور وہ لوگ جو ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں غیر جمہوری طاقتوں کے، ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ مارشل لا لگا دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ الیکشن ہوا، اس کے بعد بھی ان کا بیان آیا کہ بھائی ہم پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کی خدمت جمہوریت میں ہے، لیکن بعض جو ہے لوگ ان کے کچھ اقدامات کے اوپر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں۔ NFC اور اس طرح کی کچھ آرگنائزیشن PDM حکومت نے بنائی تھیں، اور یہ آرمی چیف کی جانب سے دعویٰ کرنا کہ 72-70 جو ہے وہ بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور میڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان سے خود جا کر ڈیل کرنے کی خبریں بھی ہم نے سنی ہیں، تو وہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ کلیئرٹی بھی کچھ لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے، تو اللہ یا واللہ بہتر جانتے ہیں اللہ کہ بھائی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، لیکن بی ہونیسٹ یہ بات ہے کہ بھائی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ بھائی اتنی افراتفری پھیلا دو، اتنی افراتفری پھیلا دو، غیر یقینی پھیلا دو کہ بھائی لوگ خود یہ بولیں کہ بھائی اب تو جانے کی باتیں جانے دو، آپ آ جاؤ، اور پھر آپ نے ٹی وی کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کہیں پر میرے ہم وطنوں یہ والا خطاب نہ آ جائے۔ یہ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا میرے ہم عزیز وطنوں، تو یہ والا معاملہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کب تک یہ چلتا ہے۔ اور یہ جمہوریت کے اوپر جو بادل ہیں، اور یہ اب بات آپ کو بتا دوں، آخری ویڈیو کو ختم کرنے لگا تھا، زرداری نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنی جو ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں یہ بات کی ہے کہ بھائی کچھ لوگ اقتدار کے اوپر قابض آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہوش کے ناخن لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو بچا لو، اور پھر یہ نہ ہو کہ ہمیں 10-15 سال انتظار کرنا پڑے الیکشن کروانے کے لیے یا کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سابق پریزیڈنٹ ایسی بات کر رہا ہے تو جیسی کیسی بھی حکومت بناؤ، سسٹم کو چلاؤ، فی الحال یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ لکھیے گا کہ بھائی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سچویشن یا حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ میرے سامنے جو باتیں تھی میں نے رکھ دی ہیں، آپ اپنی اوپینین قائم کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔